سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرة اما بعد۔ بڑی بابرکت راتیں ہیں اور دن ہیں۔ عاشورے کے بارے میں جیسے کل عرض کیا تھا کچھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر عظیم قسم کی برکتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور انعامات رکھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جس کو غوث پاک عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ہے اپنی ملفوظات میں کہ جو عاشورہ جو کہ جمعرات اس روز کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دن میں اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے عیال پر گھر والوں پر کشادگی اختیار کرتا ہے، کشادگی سے مطلب ہے فراق دلی سے خرچ کرتا ہے اس دن کھانا وانا یا کچھ بہت سی چیزیں ہیں الحمدللہ، خیرات کا تو کل بتایا تھا، تو اپنے گھر پر جو آدمی خرچ کرتا ہے کشادگی اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا سال اس کے گھر کے اندر کشادگی رکھیں گے اور مفلسی نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں الحمدللہ اور گھر کے اندر کچھ رونق بھی لگائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق مختلف ہو اس دن ذرا بچوں کی پسند کے کھانے وانے جیسی چیزیں الحمدللہ ہونی چاہیے، خوش دلی ہونی چاہیے، رنجشیں نہیں ہونی چاہیے، سوز رونق ہونی چاہیے الحمدللہ اس دن کے اندر عاشورے کے اندر۔ اور ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے شب عاشورہ کی۔ شب عاشورہ کہتے ہیں کہ جیسے جمعرات کو عاشورہ ہے اس سے پہلی والی رات یعنی کل کی رات بدھ کی رات الحمدللہ، تو بدھ کی رات کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اس رات میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عجیب انعام رکھا ہے۔ فرمایا اس شخص کی موت ایسی آئے گی کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا موت کا۔ کیسی کیسی نعمتیں ہیں اللہ پاک نے یہ 2 دنوں کے اندر انسان کیا کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے عاشورے کی فضیلت ہے الحمدللہ۔ لیکن صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ روزہ
نہ ہی فرض ہے نہ مستحب ہے. مستحب ہے مطلب یہ نہ واجب ہے، ضروری تو نہیں ہے. لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انعامات بہت رکھے ہوتے ہیں، تو اس دھوکے میں آگے چکر میں آگے شیطان کے چھوڑو یا فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، آدمی ترک کر دیتا ہے. لیکن جب انعامات آدمی دیکھے تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا. تو شاید اسی وجہ سے اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھتے ہیں اس کو میری محبت کا، میری باتوں کا کتنا یقین ہے. وہ فرض تو ڈنڈا ہے نا، نہیں پڑو گے تو ڈنڈا کھڑکتا ہے، وہ یار نہیں جائیں گے تو مارے جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں محبت والی بھی تو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. وہ محبت والی چیزیں وہ اختیار کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ مرنا بھی ہے، اس کے بعد انعامات بھی آئیں گے اور یہ انعام بہت اچھے ہیں. تو الحمدللہ آتے ہیں. تو بہت اچھی باتیں لکھی ہیں بعض بزرگوں نے کہ نوافل تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو کمی ہوں گی فرائض کے اندر جو ہم ادا کرتے ہیں واقعی کمی ہے، حقیقت یہ ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نفلوں کی وجہ سے پورا فرما دے گی. تو یہ بہت زبردست ہے. نفلوں میں، سنتوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو، بلکہ اللہ کی نعمت اور غنیمت سمجھنی چاہیے. یہ چھوڑ دو، یہ دو کیا پڑھنے، یہ ضروری تو نہیں ہے، غیر مقدم ہے، فلاں ہے، اس کی باتیں ذہن میں آتی. اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں جب صحابہ نے کہا کہ یا سنیے تو یہود تھی، اس وقت یہود قوم بھی تھی، نصارہ بھی تھے، تین تھے، مسلمان بھی تھے، ایک دوسرے کی عبادت کو، کلچر کو دیکھتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم، یہ یہودی جو ہیں یہ تو فرض طور پر رکھتے ہیں اس روزے کو، تو بڑی اہتمام سے ان کہا کہ رکھا جاتا ہے روزہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو ہم ایک کام اور کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مشابہت نہ کریں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک روزہ پہلے رکھ لیں، ایک روزہ بعد رکھ لیں. تو فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا. الحمدللہ ماشاء اللہ، ڈبل مزے ہو گیا الحمدللہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ آدمی کو چاہیے، عاشورے کا تو سواب موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 بھی رکھ لیں یا 10 رکھ لیں، 10 اور 11 کر لیں یا 9 اور 10 کر لیں. چیز ہے تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز میں ساتھ میں اللہ کے نبی کی ہر چیز میں پیغام ہے، بہت بڑا پیغام دیا اس کے اندر، اس بات کے اندر کہ عبادت کے ساتھ اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ ہماری کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے، ریزمبلنس ہو جائے. حق اور باطل کیسے مل جائے؟ مطلب تو یہی تھا نا کہ حق کو ہمیشہ ظاہر ہونا چاہیے اور باطل کو ہمیشہ ظاہر ہونا چاہیے. ہمیشہ اس طریقے سے رہے آدمی کہ حق اور باطل کے اندر تمیز آتی رہے، ہوتی رہے کہ یہ حق ہے اور یہ کیا ہے، باطل ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مشابہت ہے. ہم مشابہت کو جو ہے ریزمبلنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی مشابہت، ریزمبلنس، ایک دوسرے کی نقل کرنا، تشبیہ ہے. تو یہاں ایک دم ایک لائن کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی حق کی ایک پہچان ہے کہ آپ حق والوں کی اگر مشابہت کریں گے تو آپ حق والوں کے ساتھ شامل ہوں گے. کسی نیک انسان کی مشابہت کریں گے تو نیک انسان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور کسی غیر ایسے انسان کے ساتھ جو اور ڈفرنٹ قسم کا اس کی مشابہت کریں گے تو پھر اس میں شامل ہوں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون ایسے بھی ہوتے ہیں نا، اگر انسان کسی غیر مطلب جو صحیح آدمی نہیں ہے، صحیح چیز نہیں ہے، اس کی مشابہت کرتا ہے، اس کے رنگ کو چڑھاتا ہے اپنے آپ پر، اس کی نقل کرتا ہے، اس میں ایک سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں کہ پھر اس کی مشابہت کی وجہ سے ساری خصلتیں وہی ڈال دیتے ہیں. اگر اس کے اندر جس کی آپ مشابہت کر رہے ہیں گالی دینے کی عادت ہے، گناہ کرنے کی عادت ہے، فضول باتیں کرنے کی عادت ہے، اور بہت سی چیزیں غلط استعمال کرنے کی عادت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی مشابہت اختیار کی ہے تو ظاہر اس کے اندر بھی وہی ساری خواہشیں پیدا کر دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں اتنی بڑی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے انسان کو. یاد رکھیں، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. ہمیں تو نماز میں آتے ہیں تب بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، اندازے لگائیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس کی مشابہت ہے اس وقت؟ آپ سوچیں کس کی مشابہت لے کر آپ سب مسجد میں ہیں؟ کیونکہ جس کی مشابہت ہوگی رنگ تو پھر اسی کا چڑھے گا، اسی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر کر رہے ہیں. مشابہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی انسان کی نقل کریں گے جو آپ کو پسند ہوگا، یا نہیں؟ اسی چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں گے جو آپ کو محبوب ہوگا.
نقل کرنے تو پسند کی بات نہیں بلکہ محبوبیت کی بات آ جاتی ہے کہ یار اس نے یہ اینک پہنی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے یار میں بھی یہ اینک پہنوں. ہو گیا نا, وہ چیز محبوب ہوگی اس کو, نقل ہی نہیں ہے صرف. تو ادھر تو قانون کچھ اور ہے, ایسی بات ہی نہیں. تیرے محبوب کی یا رب مشاہبت لے کر آیا ہوں. نہیں شعر سن, تیرے محبوب کی یا رب مشاہبت لے کے آیا ہوں. تو کون کہیں گے ہم جیسے گناہ گار لوگ ہوں گے کہ اللہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, تیرے دربار میں حاضر ہو گئے, لیکن ایک ہی کام ہم نے کیا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب مشاہبت لے کر آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. تو آج جو آدمی اپنے پیارے نبی کی سنتوں عمل کرتے ہیں ظاہر پر, اس کو کمتر نہ سمجھیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں مانتا ہوں یہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے, ہزاروں چیزیں آپ کر لیں, لیکن آپ اس کے پیچھے قانون دیکھیں کتنا زبردست ہے. انعام اس کے پیچھے کتنا ہوگا کہ جو اس کی آپ نقل کریں گے صفات وہی اترنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے نقل کی تو سبحان اللہ وہی اخلاق آنا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے امامہ پہنا ہے, ماشاء اللہ داڑھی اسی طرح رکھی ہے, سفید لباس پہنا ہے, تو اب آپ چلیں ادھر ادھر تو میں نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ مجمع میں کھڑے ہو کے آپ سگریٹ نہیں پئیں گے, شرم آئے گی نہیں آئے گی. اگر آپ دوسرے لباس کے کچھ ہیں تو ویسے کش ماریں رکھ کے پائپ یہاں رکھا ہوگا, منہ کے اندر سگار رکھا ہوگا, بلکہ اس میں ایک آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں کتنا فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں, بڑا پھٹی باز آدمی. لیکن کتنا فرق ہو گیا. اور ادھر کیا ہوا کہ مشابہت چینج ہوئی تو دنیا سے شرم آنے لگی کہ یار یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم کی مشابہت اختیار کرنے میں, آپ جیسے امامہ پہننے میں, جس قدر قربت سے اگر کوئی آدمی صحیح ہونا چاہتا ہے, یہ صوفیوں نے عجیب طریقہ نکالا ہے کہ جو آدمی صحیح ہونا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا ہے, سنت کا لباس پہنا دیتے ہیں, نقشبندی. کس ختم بس پھنس گیا وہ آدمی, چنگا پلا پھنس گیا, نکلے گا کہاں سے, جال سے. تو آگے بڑھتا ہی ہے وہ آدمی. جو آدمی یہاں اٹکا رہے, بس جی کل سے شروع کروں گا, جی آج پردہ شروع کر دوں جی, کل پردہ, یہ وہ, جو کل اور آج میں اٹکے رہتے ہیں نا, وہ کل کبھی نہیں آتی. تو یہ سب سے بڑا کام ہے الحمدللہ کہ بھائی آدمی جو ہے اگر صحیح ہونا چاہتا ہے, ڈرامے نہیں چلتے. یا یہ دعا کر دیں جناب, بس میرے بچے سے دعا کر دیں, میرے بچہ نمازی ہو جائے, دعا کر دیں فلاں ہو جائے. نہیں, علاج رکھا ہے, علاج ہے. علاج کیا ہے, کتنے گناہ غیر ہیں, کچھ ہے, نبی پاک کے لباس پہن لیں, بچوں کو پہنا دیں, خود بھی پہن لیں, الحمدللہ. دیکھیں نماز بھی ہو جائیں گے بچے. شرم آئے گی یار امامہ رکھا ہے, داڑھی رکھی, نماز نہیں پڑھیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہاں سے شروع گے نا کہ امامہ رکھا ہے, بری بات ہے یار, اس کے سامنے پہ گناہ کریں گے. اچھا لگے گا, داڑھی رکھی ہے, امامہ رکھا ہے جناب یار, اور بیٹھ شام کو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, خود ہی شرم آئے گی. آپ شیشہ رکھنے سامنے کی کیا حرکتیں کر رہے ہیں, آئے گا نا. ہزار گناہ سے بچا دیتی ہے الحمدللہ. نبی پاک کی ایک سنت جو ہے ہزار گناہ سے بچا. یہ بھی بزرگان دین کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ, بہت بڑا احسان ہے اس بزرگ کی صحبت کا الحمدللہ, جو رنگ رسول چڑھا دے. بہت بڑا احسان. پھر سب دیکھیں نا, باقی چیزیں ساری دنیا کر لیتی ہے, لیکن رنگ چڑھانا صبغۃ اللہ, وہاں حسن جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھانا جو ہے نا, وہ سب سے بڑی بات ہے. وہ صحبت شیخ سے ملتا ہے کبھی نہیں چڑھتا اللہ کے فضل سے. تو یہ بھی اس حدیث کے اندر جو ہے الحمدللہ, جو میں نے آپ کو سنائی, وضع پیغام دی اللہ کے نبی نے. اتنے انعامات رکھیں گے, لیکن اس کی وجہ بتائی کہ ٹھیک ہے تم ایک رکھ رہے ہو, اب دو رکھ لو. یعنی ایک اور بات ہے لطیفے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے پہ ایک اور مصیبت ڈال دی. اگر یہ مصیبت خان نے نہ رکھتے 10 کا روزہ تو آج ہمارے پاس ایک ہی روزہ ہوتا. بات یہی ہے نا, انہیں ہر جگہ مروایا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بالکل کہا امت پہ ایک آ جائے, ایک اور آ جائے, ایک اور رکھ لیں پیش, لیکن یہ ہے کہ نقل نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ رہا ہو الحمدللہ اس میں مصیبت, لیکن پھر بھی کہیں کہ الحمدللہ کوئی بات نہیں, ہم اس کو کوشش کرتے ہیں, ہم اسی رنگ میں رہیں, اسی لباس میں رہیں, اسی شکل میں رہیں, اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. اور جب تک اس سے ہم شرماتے رہیں گے اور پیچھے کھینچتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم پیچھے رکھتے ہیں. بلکہ مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے, آپ جانتے ہیں, پہلی اشارت کی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر گئے تھے
سارے کے سارے جادوگر ایمان لیا، سب ایمان لیا، ایک بھی نہیں بچا، کیوں؟ انہوں نے پہلے شرط رکھی تھی. شرط یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جو ہارون علیہ السلام کا لباس تھا، ایک شاہی لباس تھا ان کا، مطلب نبی والا لباس تھا، خوبصورت لباس تھا، ان کی سنت تھی اپنی. تو بادشاہ نے کہا تم بھی پہنو کوئی لباس، تمہارا بھی یونیفارم. اس نے بادشاہ سے کہا ہماری کوئی یونیفارم ہونی چاہیے، ہم اتنے آدمی مقابلے میں جا رہے ہیں. ساری یونیفارم ان کو پسند نہیں کرتا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں جو انہوں نے پہنا ہم بھی وہی پہنتے ہیں. پھر اللہ ہو سبحان اللہ. بس کہیں قسمت میں ان کی وہ لکھی، اتنا ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ کہ یار اس نے پہنا، چلو میں بھی یہ پہن کے عید پہ چلا جاتا ہوں، یا اس نے امام بنا، چلو میں بھی جمعہ کر لیتا ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو کافر جو لڑنے آئے، دین کو ختم کرنے آئے، پھر ان کی پارٹنر تھے، ساتھی تھے، دشمن اللہ تھے سارے، پر کیا کیا کہ انہوں نے کس کی نقل کر لی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل. اور وہ دشمنی میں کہ ہم بھی پہنتے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا، ہم بھی یہ لباس پہنیں گے. تو جناب لباس پہنے کے کام شام کیا تو جو سارا معاملہ ہم دیکھا، ہار گئے لوگ. ہارنے کے بعد ظاہر ان کو اور بدگنا چاہیے تھا، لیکن ادھر کیا کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. مفسرین نے لکھا ہے بڑی اچھی بات کہ ان کی ایمان لانے کی بجائے اللہ نے دیا نا ایمان، ہدایت تو اللہ نے دی، تو ہدایت دینے کا مطلب جہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی ہدایت دینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ جب تک یہ دوسرے لباس دوسری شکل اور صورت میں تھے تو میں ان کو عذاب تیار کیا تھا، لیکن جب یہ تیری شکل اور صورت میں آ گئے تو میں ان کو عذاب کیسے دوں؟ میری رحمت گوارا نہیں کرتی جس نے ایک نبی کی شکل اور صورت بنا لی ہو، تو بجائے میں عذاب کس کو ہدایت ہی کیوں نہ دے دوں؟ سبحان اللہ. تو کتنے سے کتنا گناہ گار ہو، مرد ہو، ہم تو ایمان والے الحمدللہ، بھٹکے ہوں، بے ہدایتیں ہوں، ہمارے اولادیں بے ہدایتی ہوں، تو ان کو سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ جس حالت میں ہے ان کو سنت کی طرف کھینچا جائے محبت کے ساتھ. چلو فیشن کے طور پہ رکھو، چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، بس آہستہ آہستہ کو جو ہے اپنے بچوں کو عادت ڈالی جائے، کیونکہ مقابلہ نہیں ہے کسی تہذیب سے، کسی کلچر سے. تو ایک ہمارے دین کا بات ہے، ایک حصہ ہے جو ہمارا اپنا حصہ ہے، داڑھی رکھنا، امام پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، یہ تو ہمارے ایک پارٹ آف دین ہی ہے. اس پہ کوئی وہ اختلاف نہیں ہے کسی کے ساتھ ہم مقابلے میں آ رہے ہیں، یا ہم کوئی دشمنی کر رہے ہیں، یا ہم کسی پہ فتوے لگا رہے ہیں، یا کسی قوم کے ساتھ اگینسٹ کھڑے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے ہمارا. یہ تو ایک ہماری قوم کا بھی ایک ہمارا مذہب کا ایک ایسا شعار ہے کہ ہمارے عشق رسول کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے کسی نے کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں سے کہ ہم کسی کے مقابلے میں آ رہے ہیں کہ تم یہ کرتے ہم یہ کریں گے، تو فلاں کرتے. یہ بالکل ہے ہی نہیں، تھریٹ تو ہے ہی نہیں ہے. We don't have any threat to a nation. ہمارا تو ایک اپنا طریقہ ہے، اپنا رجحان ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہمیں دین سے سپورٹ ملتی ہے، اس سے کہ ہمارے یقین اعتقاد ان چیزوں پر ہے. بتاتے ہیں ہمیں کسی کے مقابلہ نہیں ہے ہمارا کسی بھی طرح سے. کوئی سمجھے، ہم تو نہیں سمجھتے باتوں کو، ہم تو کہتے ہیں بھی کہ ہمارا ایک دین کا مسئلہ ہے، اس پہ اس لیے کرتے ہیں. اور اس میں ہزاروں چیز، جس میں آپ کو ہزاروں پوائنٹ بتائیں اس بات پہ. تو یہ ہے کہ الحمدللہ سنتوں پہ عمل بھی کی بھی ایک اس عاشورے کی برکت سے ملتی ہے، ہمیں بہت بڑی ہے پیغام ملتا ہے. تو ہر حالت میں اس کو باہر ہے. ایک چیز یاد رکھیں، جتنے حق پہ آدمی حق کے قریب ہوگا اسی قدر آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ بات رکھیں. ہم الٹے چلتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں ہماری مستیاں زیادہ ہوں، ہمارے انعامات زیادہ ہوں. انعامات ہیں، بہت زیادہ انگنت ہیں، لیکن دنیا میں نہیں، جنت میں انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اس میں آپ کو دشواری آ رہی ہے، اس پہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کو آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کو حالت کیے جا رہے ہیں، اس میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، شکایت نہیں ہونی چاہیے، دل میں رنجش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے راستے میں ہمیں تکلیف ملتی ہے، کتنی بڑی بات ہے. دنیا کے راستے میں ہمیں تکلیف مل جاتی ہے، ہمیں کیا ملتا بتاؤ؟ ہزاروں تکلیف دنیا کے راستے میں اللہ کھڑا کر دے، ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں؟ بہت سی ملتی ہیں. بس کے انتظام کرنے، بس نہیں آ رہی، یہ تکلیف دنیا کی ہے دین کی ہے. کتنا برا حال ہوتا ہے آدمی کا. 5 منٹ رہ گئے، آپ نے پوچھا اور پیچھے بس خراب ہو گئی ہے، کیا حال ہوگا آپ کا؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس پہ کوئی جواب ہے نہیں. تو یہ جب برداشت کر سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہم عمل کر رہے ہیں کچھ چیز پر، اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، برداشت کر، چونچا نہ کرنا. اس میں وہاں تو چونچا کر لے بس میں،
شور بھی مچا، گڑی بھی دیکھ، شور بھی مچا، جو کر، لیکن جہاں جب میرے معاملے میں تجھے کوئی تکلیف مل رہی ہو، ڈنڈے پڑ رہے ہو، برا کہا جا رہا ہو، مصیبتیں آ رہی ہوں، اس میں کیا کرنا ہے؟ میرا ذکر کر، خالی نہ رہے. سبحان اللہ. کیا کر؟ یہ نشانی ہے کہ تو اللہ کے ساتھ ہے. چپ نہ رہے. چپ رہے گا لگا پھر تو لگتا ہے شیطان کی وجہ سے اندر تیرے گھوٹ پڑا ہے. نہیں، اس وقت تجھے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا. اللہ 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 اللہ، دل کے اندر یاد کر. کیوں؟ الحمدللہ کہ تو خالی تو نہیں ہے. اس تکلیف پہ جو تم میرے راستے میں رہ رہا ہے تو میں تو چھوڑوں گا. بہت انعام ملیں گے. لیکن یہاں تلاش نہ کرے انعام. یہ ٹٹ فیٹ والا چکر نہیں ہے کہ یہاں میں نے یہ تکلیف برداشت کی تو جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ہمارا یہ کیوں نہیں ہوتا، ہمارا تو فلاں ہو جاتا ہے، جی مصیبتیں ہماری ہیں، ہمارے اور گھروں میں یہ ہیں، ہمارے بھائی ہمارے خامدہ میں مارتے ہیں، کو اور مارو. سبحان اللہ. حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ مارو اور مارو، مجھے جلاؤ. حضرت باپ کے جسم پہ جو نشان دیکھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سوراخ تھے اتنے بڑے بڑے پیچھے کمر کے، یعنی صرف زخم پہ نشان نہیں بلکہ سوراخ تھے. تو کہنے لگے باپ یہ کیسے سوراخ ہے تیرے، بیماری کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں عمر یہ آپ کی کہانی کیوں دہراتے ہو، تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں جب باپ کو لٹایا جاتا تھا نا کہ تو چھوڑ دے اپنے دوست کو، تو آنکھ پہ لٹایا جاتا تھا اور انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور انگارے جو تھے وہ ہماری چربی کے پگھلنے کے بعد بجھتے تھے. مجھے بتایا وہ آگ اس سے بجھتی تھی، جو ہماری چربی سے پانی نکلتا نا اس سے بجھتی تھی ہماری آگ. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ سبحان اللہ. کبھی شکایت کی، کبھی شکوہ کیا کہ جی ہمیں کیوں نہیں خلافت ملی، ہمیں کیا ملے گا، اب ہمارا کیا حال ہوگا، جی کتنے ہمارے بیگھے زمین آ جائے گی، کتنے ایکڑ ہم سامان مل جائے گا جناب، ہماری گڈی آنے گی نہیں آنے گی، فلاں کام ہوئے گا نہیں ہوگا. پھر ہم تو اسی کاروبار پہ جاتے ہیں. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جتنے دین کی نمازیں شروع کریں گے اتنے الٹے جائیں گے. سبحان اللہ. الٹے دیکھنے کے لیے کہ یہ بھاگتا ہے ٹھہرتا ہے جوان. تو میرے بھائیو اللہ کے راستے میں کھڑے رہنا چاہیے. تو جب نبی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہوں، کوئی دشواریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بس اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ کھڑا رہے آدمی. کیوں؟ اجر تو ہے، اجر ہے بہت ملے گا انشاءاللہ. تو یہ تھے عاشوری کے فضیلت. الحمدللہ باتیں تو سن لی نا ہم نے بہت سی، اب کریں گے بھی یا نہیں ہم لوگ؟ پکی بات ہے. تو پھر یہ بات یاد رکھنے کیونکہ کل کی جو رات ہے اس کی سنائی نا حدیث میں نے آپ کو. کیا سنائی ہے؟ یاد ہے کسی نے کہ جو عاشوری کی رات کو ذکر کرے گا، عبادت کرے گا؟ سنائی تھی حدیث ابھی؟ بھول گئے؟ ہاں. اس کی جان ایسے نکلے گی کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. مرنا ہے آپ نے؟ نہیں مرنا. میں نے مرنا نہیں مرنا؟ تو پھر آ جاؤ کل، اندازہ لگاؤ. کرو گے سستی کا؟ بالکل نہیں. بلکہ 5-6 کو گھسیٹ کے لاؤ اگر دوست ہیں آپ کو، تو بندے کے پتر بیٹھ جائے، آدھا پونا گھنٹہ کام بن جائے گا. بس میں ہوتا ہے نا ہمارا ذکر میں اللہ کے وجہ. میرے لیے دعا کریں، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی آ جائیں. صحت کی زندگی تو کوئی پتہ نہیں نا، ابھی 24 گھنٹے پڑے، لیکن نیت تو کر لینا. نہ بھی آ سکے ثواب تو ملے گا نا. یہ میں نے آپ کو دعوت دی الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں دعوت. یہ ہے دعوت الحمدللہ. کھانے پینے کی دعوت نہیں، یہ کیا ہے؟ جنت کی دعوت دیتا ہوں. میں نے کہتا ہوں میں جنت پہ چاہتا ہوں. تو کسی مولوی نے میرے پہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی یہ دیکھو کیا کرتا ہے بیٹھ کے، میں تمہیں جنت میں لے کے جاتا ہوں. بقد اعتراض کیا میرے پہ. یہ دھوکہ دے رہے کہ میں اتنا ہوں گا میں تم سب کو جنت میں لے جاؤں گا. میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ خود بھی جاؤں گا، آپ کو بھی لے کے جاؤں گا، ہر مجلس میں لے کے جاؤں گا. اب اس مولوی کو پتہ نہیں تو میں اس کا کیا کروں علاج بیچارے کا. ہے نا بات بھائی؟ تو ہم نے تو جانا ہی جنت میں، راستے ہیں ہمارا کوئی دوسرا راستے ہیں. تبھی تو بیٹھے ہم. اب کیوں آئے اتنے دوسرے گھروں سے نکل کے؟ مسجدیں بیچ میں تھیں یا نہیں تھیں؟ کیوں آئے صاحب ایسے کیوں آئے ایسے کیوں ہے؟ پاگل تو نہیں نا؟ اس لیے ہے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ایسا ختم. سیدھی بات. اب ہم تو جنت میں جانا ہے، بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو کل جس نے آنا ہے اس نے کہاں جانا ہے؟ اب یہ نہیں میں تو مکی، جس نے مکی مسجد میں سنی ہے بات، اب یہ نہیں کہ یہ تو مکی مسجد میں تھا وہاں. اب جس نے جنت میں جانا ہے تو کہاں پہنچے گا؟ جیسے ہم پہنچے ہیں مکی مسجد، تو ہمیں تو یقین تھا نا. اور جو یہاں سے نہیں پہنچے گا اس کو کچھ نہیں کہتا آگے، فل اسٹاپ. بس وہ تو یہیں کہ بس ماسٹر پہ آگے نہیں جانے کا قدم نہیں بڑھتے بس یہیں تک ہے. رہ گیا نا بیچارہ. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں رہے گا.
بہت بڑی حدیث ہے، موت زبردست چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے. اتنی دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی نے اس موت سے بچنے کے لیے، بہت دعائیں ہیں، اس موت کی سختی سے بچنے کی دعائیں بتائیں. آپ ہی نے ایک راستہ بتا دیا کہ بس سال میں اگر تمہیں ایک دن ایسا مل جائے، شب عاشورہ مل جائے، اس میں بیٹھ کے تم ذکر کرو، تو اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایسا مرے گا تجھے پتہ بھی نہیں چلتا.